یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے. مریم نے بھی اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فنیٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے, مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے, یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے, کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا, نہ اس نے انگیج کیا ہے, نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے, میرے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور مریم بی بی کو بھی. اس میں میں ایک چیز اراد کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا, اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا, یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے, اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے, یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا, اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا, چور 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 چور, سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے, اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر, اور کوئی بچانے بھی آئے, کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے, اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا, اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہرزہ سرائی ہوئی ہے, ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. اور ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا, اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا, بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے جس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا, جن کو کچھ ہو گیا, جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا, ان کی موت واقع ہو گئی, تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوئے ہوں گے, دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں گے. ایک خانہ جنگی ہوئے گی, طوائف الملوکی ہوئے گی,
ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے, دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ, خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں, کوئی نہیں, پر اگر مریم کو, نواز شریف کو, چیئرمین بلاول کو, آصف علی زرداری کو, عمران خان کو, ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے. بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی, گاڑیاں جل رہی تھی, سارے شاہراہیں بند تھیں اور تھانے جل رہے تھے, تحصیلیں جل رہی تھی, گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی, تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے, یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ, اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم, شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں, پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی, میں ان کے لاکھ مخالف ہوں, کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے, پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی, اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں, سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملون کی بھی اور اس کی, اور پاکستان لائر, آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم کھوسا صاحب کو, تو وہ آپ کو واٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, سافٹ کاپی. اگر وہ ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی دے دیں گے. پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی PLAC, after due deliberation, in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ساری خصوصیات. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, سرزمین بے آئین, particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilahi, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shehbaz Sharif Sahab ki joint. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity. This is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days
and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these chair-takers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicide, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor, who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the chair-takers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled, suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, house breakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. Atomization मतलब रेदा मुंतशर हो जाना society का, माशरा मुंतशर हो रहा है. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers' community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law, tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now therefore, we the undersigned, as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful,
and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred, or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age,